السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعلام السنت المنشورہ حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو عقیدے کے اہم مسائل پر مشتمل ہے اور بڑی ہی زیادہ علمی اور ایسے ہی کتاب و سنت کے دلائل سے لبریز کتاب ہے۔ اس کتاب سے جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس سلسلے کا جو اگلا مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے خوبصورت اور پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کی دلالت یعنی ان ناموں کا معنی کتنی طرح سے نکلتا ہے، ان ناموں کا معنی جو ہے وہ کتنی طرح سے نکلتا ہے، یعنی ان ناموں کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مثال کے طور پر ایک نام ہے الرحمن، الرحیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کا نام الرحیم ہے، تو ان ناموں کا معنی ہم کتنی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اس کے معنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جس معنی پر یہ نام دلالت کرتا ہے، یعنی جو معنی یہ نام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنی جو معنی دیتے ہیں وہ معنی کتنی طرح کا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ اب ہمیں اس کا جواب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء حسنی ہیں، خوبصورت نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کی دلالت جو ہے نا، یعنی ناموں کا معنی تین طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک جو ہے نا، ایک جو دلالت ہے، یعنی ایک جو معنی اس نام کا نکلتا ہے وہ ہے مطابقت۔ اس کا نام کیا ہے؟ مطابقت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے اس کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ تو کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے نام کا معنی نمبر ایک، پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، یہ معنی مطابقت کا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نام ہیں پیارے پیارے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بھی پتہ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تضمن، یعنی یہ معنی اس کے اندر شامل ہوتا ہے کہ یہ نام ہے تو اس نام سے صفت بھی نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے تو اس نام سے معلوم پڑتا ہے کہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کا یہ نام ہے، تو یہ نام لیتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں، یہ پہلا معنی ہے کہ یہ نام اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اس معنی کو مطابقت کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا جو معنی نکلتا ہے اس کا وہ یہ نکلتا ہے کہ اس نام سے صفت بھی نکلتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جو نکلتے ہیں ان ناموں سے اس پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا معنی بھی دیتا ہے۔ اس معنی کو ہم تضمن کا نام دیتے ہیں، یعنی گویا کہ صفتیں بھی شامل ہیں نام میں۔ یہ تیسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات پر دلالت کرتے ہیں، ان صفات پر دلالت کرتے ہیں جو صفتیں نکل کر کے باہر آتی ہیں۔ اب اس کو آپ مثال سے سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کیا ہے؟ اچھا، اس تیسرے معنی کو ہم التزام کا معنی نام دیتے ہیں۔ تیسرا جو معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ان صفات پر دلالت کرتے ہیں میرے بھائیوں جن صفات سے جن سے وہ صفتیں نکالی جاتی ہیں۔ ہم اس معنی کو التزام کا معنی دیتے ہیں، نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مصنف اس کی مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثال اس کی کیا ہے؟ مثال اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحمن، ایسے دوسرا نام ہے الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ دونوں نام آ جاتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ الرحمن یہ جو نام ہے، الرحیم یہ جو نام ہے، یہ نام کس کا ہے؟ جس کا یہ نام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو نام والے کی ذات پر یہ نام دلالت کرتے ہیں۔ الرحمن کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، الرحیم کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس نام کی جو دلالت ہو رہی ہے، نام بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ معنی جو نکل رہا ہے کہ یہ نام کس کا ہے، ذات کون سی ہے جس کا یہ نام ہے، تو اس معنی کو ہم مطابقت کہتے ہیں۔ یہی ہے معنی مطابقت کا کہ نام والا کون ہے اس نام سے معلوم پڑتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات پر دلالت کرتے ہیں، وہ صفت جو صفت اللہ کے نام سے نکلی ہے، جو صفت اللہ کے نام سے نکلی ہے اس پر
دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر الرحمن الرحیم کی بات چل رہی ہے تو رحمان جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس سے صفت رحمت نکلتی ہے، الرحیم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت نکلتی ہے۔ تو دوسرا معنی جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے الرحمن الرحیم سے بولنے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت مہربانی ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، یہ معنی بھی نکلتا ہے۔ اچھا، ایسے ہی یہ بھی ثابت ہوتا ہے میرے بھائیوں، ایسے ہی اس سے یہ بھی معنی نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ ایک تو یہ معنی نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، رحمت کی صفت نکلتی ہے، یہ تو ہو گئی بات تضمن کی، اور اس صفت کے علاوہ بھی دوسری صفات پر دلالت کرتا ہے، اس صفات کے علاوہ دیگر صفات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نام دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں، اب یہ تو معلوم پڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، کیونکہ رحیم اور رحمان سے یہ نام کے نام سے یہ صفت نکل رہی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں یہ بات بھی اس نام سے معلوم پڑتی ہے، اس سے وہ بات بھی معلوم پڑتی ہے جو اس صفت کا لازمی نتیجہ ہے، اس صفت سے نکلا تو نہیں ہے لیکن اس صفت کا لازمی نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر اب اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اس کی صفت رحمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہربان ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مہربانی، یہ دونوں چیزیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زندگی نہ مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حیات والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت حیات ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم رحمان ہے، زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بھلا ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جب ہم مان رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حیات کو بھی ماننا لازم ہے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے میرے بھائیوں۔ تو یہ صفت مشتق تو نہیں ہے، یہ صفت نکلی تو نہیں ہے، حیات کی صفت جو ہے نا، حیات کی صفت تو نکلی نہیں ہے، کس سے؟ رحمان رحیم سے، لیکن لازم ہے، بغیر زندگی کے صفت رحمت کا تصور نہیں کر سکتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم جب مہربان مانتے ہیں، اس کی صفت رحمت مانتے ہیں، تو ہمیں لازماً یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیات والا ہے، زندہ ہے۔ ایسے ہی ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت مند ہے، بغیر طاقت کے، بغیر قدرت کے کوئی مہربانی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو تیسرا والا جو معنی ہے اسی کو التزام کہتے ہیں۔ اب خلاصہ کیا نکلا میرے بھائی؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن الرحیم کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کے تین معنی، یعنی اس کا معنی جو ہے وہ تین قسموں سے ہمیں ملتا ہے۔ ایک قسم مطابقت کی ہے، یعنی ہم نے جو رحمان رحیم کہا تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان رحیم ہے تو اس کی صفت رحمت کی صفت ہے، وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور تیسری چیز پر بھی یہ نام دلالت کرتے ہیں کہ جو رحمت والا ہے، جو مہربان ہے، جس کی صفت رحمت ہے، وہ اگر زندہ نہیں ہوگا تو رحم کیسے کرے گا؟ وہ قدرت مند نہیں ہوگا تو رحم کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قدرت پر بھی ہمیں یقین رکھنا ضروری ہوگا، اور یہی معنی، اسی کو التزام کہا جاتا ہے۔ یعنی گرچہ صفت رحمت سے نہیں نکل رہا ہے زندگی کا معنی، ایسے ہی قدرت کا معنی یہ وہاں سے مشتق نہیں ہے، لیکن لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان اس وقت ہوگا جب وہ زندہ ہوگا، قدرت مند ہوگا۔ یہ مثال آپ کے سامنے بطور مثال پیش کی گئی رحمان رحیم کی، ایسے ہی تمام صفات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، تمام صفات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ معاملہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے۔ مخلوق کا معاملہ کیا ہے؟ مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مخلوق کا نام حکیم ہو، حکمت والا اس کا نام ہو، لیکن حقیقت میں وہ حکیم نہ ہو، بلکہ وہ جاہل ہو، نابلد ہو، غبی ہو، بدعقل ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر میرے بھائیوں آپ دیکھیے، اب اللہ بندے کے نام حکیم سے، بندے کا نام اگر حکیم ہے تو اسے صفت حکمت نکلتی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ حکمت والا ہے نہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر بندے کا نام کچھ ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس صفت بھی اس کے اندر پائی جائے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی بندے کا اگر نام عزیز ہو تو ضروری نہیں کہ وہ عزیز ہو، سکتا ہے کہ وہ ذلیل ہو سکتا ہے بندے کا نام شریف ہو لیکن وہ حقیقت میں شریف نہ ہو بلکہ پست ہو۔ ایسے ہی وہ سوچتا اس کا نام کریم ہو لیکن وہ کریم نہ ہو بلکہ وہ میرے بھائیوں لئیم یعنی کمینہ ہو۔ ایسے ہوتا کسی بندے کا نام صالح ہو لیکن وہ نیک نہ ہو بلکہ وہ کیا ہو؟ وہ برا ہو، بدعمل ہو، پست ہو۔ ایسے ہوتا ہے کسی بندے کا نام سعید ہو، نیک بخت، لیکن حقیقت میں وہ نیک بخت نہ ہو بلکہ بدبخت ہو۔ ایسے ہی اور بھی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کسی آدمی کا نام اسد ہو، شیر، لیکن اس کی
اس کے اندر کوئی صفت نہ پائی جاتی ہو. ایسے ہو سکتا کسی کا نام حنظلہ ہو لیکن وہ اس معنی میں نہ ہو، کڑوا نہ ہو. ایسے علقمہ اور دیگر کوئی بھی نام، یعنی نام کچھ ہو لیکن صفت اس کے اندر وہ چیز، اس چیز کی صفت نہ پائی جاتی ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح خوانی ہونی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ویسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حقہ اس طرح سے نہیں بتا سکتے جس طرح سے اللہ کی ذات ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، میں تیری ساری تعریفوں کو پورے طور پر اکٹھا کر کے نہیں پیش کر سکتا، گن نہیں سکتا تیری کتنی تعریفات ہیں. انت کما اثنیت علی نفسک، بے شک تو ویسے ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں اس طرح ہے جیسے اس نے اپنی صفت بیان فرمائی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اونچا ہے، برتر ہے، بلند ہے، جتنی یا جیسی صفت بندے اس کی بیان کرتے ہیں. اللہ کی مخلوقات اللہ کی جو صفتیں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے. اور اللہ تعالیٰ ویسے ہے جیسے اللہ خود اپنی تعریف بیان کرتا ہے، جیسے وہ اپنی صفتیں بیان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شایان شان ہے. تو یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے معانی 3 قسموں سے دلالت کرتے ہیں. ایک قسم مطابقت کی ہے، ایک قسم تضمن کی ہے، اور ایک قسم التزام کی ہے. ہم نے مثالوں کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھ لیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو، اس کے معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہمیں اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.